کل کے ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ اپارتھائڈ جو ساؤتھ افریقہ میں چل رہا تھا اس سے ان لوگوں کو کن کن چیزوں سے محروم ہونا پڑتا تھا. تو آج ہم اسی کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. آپ کو میں نے بولا تھا کہ نیلسن منڈیلا کو بھی اسی وجہ سے جیل بھر دیا گیا تھا کیونکہ وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پر وائٹس کی حکومت چل رہی تھی. انہوں نے ان کو پروٹیسٹ کرنے کا حق نہیں دیا تھا، اس لیے وہ پروٹیسٹ نہیں کر پاتے تھے. نیلسن منڈیلا کو اسی وجہ سے جیل میں بھر دیا گیا تھا، جہاں وہ تقریباً 26 سال 26 ایئرس جیل میں رہے. لیکن بلیکس نے کبھی پروٹیسٹ کرنا نہیں چھوڑ دیا. بلیکس کنٹینیوڈ دیئر پروٹیسٹ. انہوں نے کنٹینیوڈ دیئر پروٹیسٹ اگینسٹ وائٹس. ان میں سے بہت سارے لوگوں کو جیل بھر دیا جاتا تھا، ان کو کسی کو مار دیا بھی جاتا تھا. ان کا سب سے بڑا لیڈر جو نیلسن منڈیلا وہ بھی جیل میں بھر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اس وجہ سے ان کے ساتھ بہت سارے وائٹس نے جوائن کیا. وائٹس آلسو جوائنڈ دیئر پروٹیسٹ. اب وائٹس بھی ان کے ساتھ وائٹس کے خلاف ہی پروٹیسٹ کرنے لگے. بہت سالوں تک انہوں نے یہ پروٹیسٹ کنٹینیو کیا. جس پارٹی کے بینر کے تحت انہوں نے یہ پروٹیسٹ کنٹینیو کیا، اس پارٹی کا نام تھا ANC، افریقن نیشنل کانگریس. اس پارٹی کا نام تھا افریقن نیشنل کانگریس. اس دوران بہت سارے لوگ مر گئے، بہت سارے لوگوں کو مار دیا گیا. بہت سارے لوگوں کو جیل میں بھر دیا گیا اور بہت سارے لوگوں کو ملک سے ہی بھی نکال دیا گیا. آخر کار جو وائٹس رجیم تھی، جو وائٹس جن کی جو حکومت تھی، ان کو ہار ماننی پڑی اور انہوں نے اپنی پالیسیز جو تھی دے چینجڈ دیئر پالیسیز. ان کو اپنی پالیسیز میں چینج کرنی پڑی اور آخر کار ساؤتھ افریقہ میں جو بلیکس تھے دے گاٹ فریڈم. ان کو اصل معنوں میں اس دن فریڈم ملی. نیلسن منڈیلا کو چھوڑ دیا گیا، اس کو رہا کیا گیا تھا جیل میں سے. اور اس کے بعد ان لوگوں نے ایک قدم آگے بڑھایا. اب ان کو اپنا ایک کانسٹیٹیوشن بنانا تھا. ایک کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے بٹ ان دا میکنگ آف ساؤتھ افریقن کانسٹیٹیوشن ساؤتھ افریقہ فیسڈ سم پرابلمس. ان کو اس کانسٹیٹیوشن بنانے میں بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا. نمبر 1 کن پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا؟ ان میں سے پہلی پرابلم جو تھی، دا آپریسر اینڈ دا آپریسڈ ویر پلاننگ ٹو لیو ٹوگیدر ان دا نیو ڈیموکریسی. اب جو اوپریسر تھا، اوپریسر مینز وائٹس، یعنی جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا تھا اور جن پر ظلم کیا تھا ان کو اوپریسڈ کہا جاتا ہے. اوپریسڈ یعنی بلیکس، ان کو ایک ساتھ رہنا تھا. یہ نہیں تھا کہ اب بلیکس کی حکومت آ گئی، اب وائٹس کو وہاں اس ملک سے نکال دیں گے یا ان کو جیل میں بھر دیں گے یا ان کو مار دیں گے. نہیں، نیلسن منڈیلا نے ایسا نہیں کیا. وہ چاہتا تھا کہ وہاں پر بلیکس اور وائٹس اب مل کے رہیں، اور اس کے لیے جو کانسٹیٹیوشن بنانا تھا وہ اس میں ان کو بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. ان میں سب سے مشکل یہی بات تھی کہ ان دونوں کو ایک ساتھ رہنا تھا. اب ایسا قانون بنا تھا جس میں دونوں خوش رہیں. نمبر 2، both did not trust each other. ان دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں تھا. both did not trust each other. ٹرسٹ کیوں نہیں تھا؟ بلیکس کو ان پر اس لیے ٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ وائٹس نے ان پر بہت زیادہ ظلم کیا تھا بہت ٹائم تک. تقریباً 100-200 سال انہوں نے ان پر حکومت پہلے بھی کی تھی، اب بھی کرتے تھے. اب جب یہ پروٹیسٹ کرتے ان کو جیل میں بھر دیا جاتا تھا. ان پر بہت ظلم کیے تھے انہوں نے. ان کے لیے سیگریگیشن پالیسی بھی کی تھی. تو اس لیے بلیکس کو ان پر
بھروسہ نہیں تھا، لیکن اب وائٹس کو بھی ان پر بھروسہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو مسئلہ ہم نے ان کے ساتھ، جو سلوک ہم نے ان کے ساتھ کیا، وہی سلوک اب یہ بھی ہمارے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، بلیکس وانٹڈ دا میجارٹی رول اینڈ ایکوالٹی ان دا کنٹری۔ جو بلیکس تھے وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر میجارٹی رول ہو، میجارٹی رول ہو۔ وہ میجارٹی رول کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری یہاں پہ میجارٹی ہے، اب اگر ہم یہاں پر میجارٹی رول ہوگا تو بلیکس کا رول ہی ہوگا۔ نمبر 4، وائٹس وانٹڈ ٹو پروٹیکٹ دیئر پریویلیجز اینڈ پراپرٹی۔ جو وائٹس تھے ان کو بہت ساری پریویلیجز ملی ہوئی تھی، یعنی ان کو بہت سارے اچھے اچھے پوسٹس ملے ہوئے تھے، جو بھی اچھے اچھے پوسٹس وہاں پہ تھے وہ وہی انہیں کو حاصل تھے، جو بھی اچھی زمینیں تھیں، جو بھی انہوں نے اچھی جگہیں تھیں وہ ان کے قبضے میں تھی۔ وہ ابھی بھی وہ جو شان و شوکت تھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، یہ ان کی مانگ تھی۔ اور جو ان کے پاس پراپرٹی تھی وہ چاہتے تھے کہ وہ پراپرٹی ہم سے نہیں چھینی جائے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ان کا جو ساؤتھ افریقن کانسٹیٹیوشن جو بنانا تھا اس میں کچھ پرابلمز آ گئی ان کو اس کانسٹیٹیوشن بنانے میں۔ لیکن جو وہاں کا پریمبل ہے، یعنی ساؤتھ افریقہ کا جو پریمبل ہے، اس پریمبل میں ان سب چیزوں کا خیال رکھا گیا۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کے بعد وہاں کا کانسٹیٹیوشن وجود میں لایا گیا۔ انشاءاللہ ہم اس ساؤتھ افریقن کانسٹیٹیوشن کے پریمبل کے بارے میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔